اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ نرم خو ہے، خوش گفتار ہے، خوش اخلاق ہے، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں اور ایک قابل انسان ہے۔ میرے خیال میں آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں ڈاکٹر طارق صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا، اور ان کی حالت دیکھ کے ہمیں رحم آتا ہے کہ جتنی فراوانی سے وہ ہر پروگرام میں پائے جاتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے یہاں کے جتنے چھوٹے بڑے ادارے ایسوسیشن جو ان کو بلاتے ہیں، یہ اتنی فراوانی سے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنے گھر کو تو وہ ٹائم ہی نہیں دے پاتے، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ آپ بلانے پر آتے ہیں، چاہے ہمارا چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا ہو۔ اور ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ چیوک ساتے نو دروازے باولہ دنگے ساتے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اونٹ پالنا ہے تو اس کے لیے دروازے بھی اونچے ہی رکھنے ہوں گے۔ تو آپ نے اونٹ پال لیا ہے، اب اس لیے آپ دروازے بھی اونچے ہی رکھیں۔ بہرحال یہ تو ان کا انٹروڈکشن تھا۔ ہمارا آج کا پروگرام ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، جو ایک مدبر، ایک عظیم شاعر تھے، ایک عظیم سیاستدان تھے۔ ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ ہم زیادہ ان کی شخصیت کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں ڈاکٹر اعظم کا ملک کو بلاؤں گی، وہ ان کی شخصیت کا کوئی پہلو اجاگر کر سکتی ہیں تھوڑا سا۔ ڈاکٹر اعظم کا ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں PCCA سینی صاحبہ اور نبیل برائے صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے آج کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اس کے بعد میں ایک عظیم ہستی جن کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے، ان کا ایک باقاعدہ تعارف تو نہیں، کچھ پہلو اجاگر کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیں، اس کو دین کا فہم، عقل اور فراست عطا کر دیتے ہیں۔ کچھ مبارک لوگ یوں بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک دنیاوی کاموں کے لیے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے، جیسے انبیاء، رسل، علماء، مفکر اور بہت سے اور۔ اقبال یقیناً ان چنیدہ شخصیات میں سے ہیں جن کی زندگی کا نہایت خاص اور بڑا مقصد تھا۔ اقبال نے اپنا تعارف کچھ یوں کروایا ہے: اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ مگر ہم جس اقبال کو جانتے ہیں وہ تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ ایک فلاسفر، اسکالر، استاد، بیرسٹر، سیاستدان، شاعر، لسانیات کا ماہر اور بہت کچھ اور جو پہلو ہمارے سامنے ابھی تک شاید پوشیدہ ہوں۔ فلاسفر وہ ہوتا ہے جو زندگی کی حقیقتوں، اس کے بنیادی اور اہم نکات کو سمجھتا ہو۔ اللہ نے یہ کائنات کس لیے بنائی؟ ایک مسلمان کے لیے یہ حقیقت سب سے بڑی ہے۔ اسکالر وہ ہے جو علم حاصل کرے اور اس کے بارے میں مزید تحقیق کرے، جو اس کو سمجھ آئے اس کے لیے مزید جانے اور اس کے بارے میں بات کرے، تو وہ اسکالر کہلاتا ہے۔ استاد جو پڑھ لے، جو علم حاصل کر لے، اس کو اپنی نوجوان نسل کو آگے تک پہنچائے۔ بیرسٹر جو انسانی معاملات میں پیچیدگیاں آ جائیں ان کا دفاع کر سکے، مظلوم کی آواز بن سکے اور انصاف کا بول بالا کر سکے۔ سیاستدان جو حکومتی سطح پر نظام چلا سکے، ایک ایسا سسٹم دے سکے جو اس کے ملک کے لیے بہترین ہو، برائیوں کی بہتری کر سکے اور اچھائیوں کو اونچی سطح پر لے کر آ سکے اور ایک اچھا ملک قائم کر سکے۔ شاعر وہ ادبی چیز ہے جس سے
دریا کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، جو کانوں پہ گرا نہیں گزرتا، اور انسان شاعری کو جلدی سمجھنے یا سننے کو پسند کرتے ہیں۔ اقبال یہ سب کچھ تھے۔ میں پھر سے دہراؤں گی، تو وہ ایک فلاسفر بھی تھے، اسکالر بھی تھے، استاد بھی تھے، بیرسٹر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ وہ ماہر لسانیات یوں تھے کہ انگلش جانتے تھے، اردو اور فارسی بھی جانتے تھے، اور ہم میں سے کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اردو کے بہت سے الفاظ متعارف کروائے۔ ان کا تعارف وہ القابات بھی ہیں جن سے ان کو نوازا گیا، اور ہم وہ سارے القابات جانتے ہیں جو ان کو دیے گئے۔ شاعر مشرق، چونکہ وہ فارسی میں انہوں نے ابتدا کی شاعری کی، اس کے بعد اردو میں شاعری کی۔ ان کی شاعری ایران، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہر جگہ پڑھی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایران کا جو انقلاب تھا اس میں ان کی شاعری کا جو بھی حال میں ہوا تھا خمینی صاحب کے زیر قیادت، اس میں ان کی شاعری کا بھی دخل تھا۔ وہ پاکستان کے قومی شاعر بھی کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور اس کو ایک نئی سوچ عطا فرمائی۔ مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فکر کی، سوچ پیدا کی، پاکستان کا خواب دیکھا اور یہ پیغام اپنی قوم کو دیا کہ ان کو ایک نئی ریاست کی ضرورت ہے جہاں اسلامی طرز عمل اختیار کیا جائے۔ وہ حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں۔ حکیم حکمت سے بھی ہے، اور اس کو آپ دوسرا حکیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حکمت، وہ جانتے تھے ان کی امت کو کس حکمت کی ضرورت ہے، اور وہ اس قوم کی نفس پہ ہاتھ بھی تھا ان کا۔ ایران میں ان کو اقبال لاہوری، اور افغانستان میں بھی اقبال لاہوری کہا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم اپنے نام کے ساتھ اسماعیل میر کی لگاتے ہیں، وہ ان کو اقبال لاہوری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ خطابات بھی ملے جس میں ہم ان کے ساتھ علامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ کا مطلب وہ جو علم جانتا ہو، بہت سارے علم جانتے تھے وہ، اور خصوصی طور پہ اسلام کے بارے میں ان کی ایک گہری نظر تھی، اور ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ ان کو سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ کنگ جارج پنجم نے ان کو یہ عطا کیا، اور انگلینڈ میں یہ خاص لقب ہے جو نائٹس کو یا اس طرح سے دیا جاتا ہے، مگر انہوں نے اس کو لوٹا دیا کیونکہ اس میں اس بات کا اقرار شامل تھا کہ وہ انگلینڈ کی بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، monarchy کو مانتے ہیں اور ان کی حکومت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب میں چند اشعار جو میں نے تحریر کیے ہیں میں سناؤں گی، چونکہ میں باقاعدہ شاعرہ نہیں ہوں اس لیے کچھ غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اقبال تیرے پیغام کو ہے پھر سے سنانا، سوئی ہوئی قوم کو پھر سے جگانا، دعا تو نے سکھائی تھی بچپن میں ہے بچوں کو اپنے پھر سے سنانا، اس سے میری مراد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، جو خود جلتی ہے مگر اپنی روشنی جو ہے ارد گرد بکھیر دیتی ہے۔ آج ہمیں ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکیں، اور یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں تو اس سے بڑی ہماری خدمت ہم سے نہیں ہوگی کہ ایک فقط یہ بات ہی ہم سکھا پائیں اپنے اولادوں کو۔ کرنا ہے بلند پھر سے خودی کو اپنی، شاہین ملتاں کو ہے پھر سے جگانا، زمانے نے ستایا ہے یہ شکوہ ہے ہمارا، کیونکہ اقبال نے شکوہ بھی کیا تھا۔ جواب شکوہ بھی تو
सुनना है, सुनाना, कि आज हम इस हाल में क्यों हैं। अल्लाह से उन्होंने शिकवा किया और फिर खुद ही जवाब शिकवा भी लिखा, जो अल्लाह ने उनको बताया कि इस कौम में अब क्या कोताहियाँ पैदा हो चुकी हैं। तो इसलिए हमें जवाब शिकवा पे भी गौर करना है। बेतेग भी लड़ता है तेरा सिपाही, वक्त कड़ा है अब है हाथ उठाना। थैंक यू। आपने बहुत कीमती बात कही कि बच्चों को हमें खुद ही बताना होगा इस्लाम के बारे में। कहते हैं कि टीच योर चिल्ड्रन द कुरान एंड द कुरान विल टीच देम एवरीथिंग। और अगर देखा जाए तो इकबाल की शायरी भी कुरान ही की तर्जुमानी है। वो खुद ही कहते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। उनकी शायरी को जितना भी पढ़ा जाए हमें कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती है। अभी मैं अगले हमारे इंतखाब साहब हैं, उनको कहीं जल्दी जाना है, इसलिए मैं उन्हीं को दावत देती हूँ कि आएँ और थोड़ी रोशनी डालें अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल साहब के ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमारे डॉक्टर साहबा ने अभी नुमायाँ किए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि वो हकीमुल उम्मत कौम का दर्द लिए हुए इस दुनिया में आए और इस दुनिया में अपना पैगाम छोड़ते हुए चले गए, और जिससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़े सगीर हिंदू भाग के सब मकीन और सब रहने वालों ने उससे रहनुमाई ली। आज़ादी उनका एक बहुत बड़ा, आज़ादी के लिए वो पर्सनल आज़ादी हर इंसान की और कौमी आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की। तो उसके लिए वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों की बेहतरी बिलखुसूस बड़े सगीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने शायरी के ज़रिए बड़े सगीर मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की रूह फूंक दी। अल्लामा इकबाल दो कौमी नज़रिए के बहुत बड़े हामिद हैं। इसके साथ साथ वो सेकुलर नज़रियात की नफ़ी करते थे। सेकुलर नज़रियात जो कि इंसान को ख़ास तौर पे उसके मज़हब से दूर करते हैं, उसकी वो बहुत सख्त नफ़ी करते थे। और फिर उनकी बहुत सारी नज़में, बहुत सारे शेर जो कि काफ़ी हमारी नौजवान नस्ल को इंस्पायर करते हैं। एक शेर है उनका, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। तो एक नज़म मैंने कुछ शेर लिखे हैं, अभी नज़म कंप्लीट नहीं है उस पर, तो वो मैं बयान करता हूँ। अल्लाह का फरमान है कुरान का बयान, इकबाल का प्याम है तौहीद का बयान। बन के रहो ज़मीं पे तुम सच्चे मुसलमान, सादिक बनो अमीर हो तुम सच्चे इंसान। इकबाल का ख्वाब है अर्ज़ पाकिस्तान, ताबीर उसके ख्वाब की मरबूज़ पाकिस्तान। हिफाजत करो वतन की जैसे हो अपनी माँ, खिदमत करो वतन की, हिफाजत करो वतन की जैसे हो अपनी जान, खिदमत करो वतन की जैसे हो अपनी माँ। तो उसके साथ साथ मैंने, क्योंकि आज़ादी उनका एक बहुत बड़ा, अल्लामा इकबाल साहब का आज़ादी के मौजू पे उन्होंने बहुत सारी अपने मकाले और अपनी तकारीर और सब चीज़ें से इंस्पायर करने की कोशिश की। तो मैंने एक नज़म लिखी है आज़ादी पे, तो बिल्कुल ये उसी से ही रिलेटेड है। हम वतन जान निसार करते हैं, वतन अपने से प्यार करते हैं, तुझे आज़ाद हम सदा देखें, तेरी मट्टी से प्यार करते हैं। पहाड़ तेरे फलक बहुत ऊंचे, अपने रब की सना ये करते हैं, तेरे दरिया सदा से बहते हुए, तेरी मट्टी शराब करते हैं। तुझे आज़ाद हम सलाम तेरे उन नौजवानों को जहाँ जो अपनी निसार करते हैं। रहें आज़ाद हम हर ज़माने में, अपने रब से दुआ ये करते हैं। तो मकसद आज़ादी
اور علامہ اقبال کا یہ یوم پیدائش ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے. شکریہ. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہمارے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بارہا یہ کہا کہ ہماری عظمت کا راز تمنگری یا امیری میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اصل رتبہ ہے یا اصل مقام ہے وہ تو تقویٰ اور کردار کی بلندی پر ہوتا ہے. اور اگر یہی راز ہم جان لیں اور اسی کو اپنے آپ کو سدھار لیں تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے کچھ بچوں نے بھی شرکت کی ہے، انہوں نے بھی کچھ آپ کو سنانے کے لیے پریپیئر کیا ہے. میں بلانا چاہوں گی علی وڑائچ اور عمر وڑائچ صاحب کو. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، جس دن اور جس عظیم انسان کی یاد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ذرا سوچئے ہماری زندگیوں میں اس عظیم انسان کی کیا حیثیت ہے. حضور والا میرے فہم و فراست ایک لمحے کو ڈگمگاتی ہے. میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میں آج کا لڑکا کل کا معمار اس قوم کی تعمیر کر سکوں گا؟ کیا مجھ میں ہمت ہے کہ میں اس دنیا کو بدل سکوں گا؟ اور جب میں اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دنیا کو کیسے بدلوں، کہ میرے قول و فعل میں تو تضاد ہے، میرا ظاہر میرے باطن سے مختلف ہے. میں امیر اور غریب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتا. میں گورے کو کالے سے ممتاز سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ توکل رکھنے کی بجائے دنیاوی طاقت پر یقین رکھتا ہوں. تو آپ خود کی فیصلہ کریں کہ کیا میں یہ دنیا کو بدل سکتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. محترم خواتین و حضرات، پھر مایوسی کے اس گرداب میں ایک تارا چمکتا ہے. میرا یقین میری مایوسی پہ غالب آتا ہے، اور ایک غیب آواز آ کر مجھے یہ کہتی ہے، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے، اجل بھی کام اٹھے، وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. خواتین و حضرات، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی برسی اور سالگرہ منانا ہی ہمارا مقصد کیوں ہو، بلکہ علامہ اقبال کی افکار کو اپنی زندگی کے شب و روز بنانا بھی ہمارا فرض ہے. ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدنوں میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. بہت شکریہ. ہمیں ایسے نوجوانوں کی اور ان کے جذبے کی ضرورت ہے، اور یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے اگر وہ اتنا اپنے اسلاف کو ہمارے سامنے لاتے ہیں اور اس طرح اتنی خوبصورتی سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میرا خیال میں ان کے لیے ایک دفعہ اور تعلیم. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا تو کچھ نہیں. اب میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر ملک افضل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کا
اور پاکستان کینیڈین کلچرل ایسوسیشن کی مینجمنٹ کا کہ مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. پہلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی, پیشن تھا, لیکن جب میں یو پی سی میں گیا تو میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹریٹ کرنی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سارے ٹیسٹ دیں, ٹافل کریں, جی میٹ کریں, یہ کریں, وہ کریں. میں نے کہا جی وہ کیا پہلے بھی تو کر لیں گے, آپ مجھے بتائیے ایڈمیشن دیں گے کہ نہیں. کیونکہ ماسٹر میں نے پہلے کیا ہوا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. تو کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. میں نے کہا کیوں, یہ تو ڈسکرمنیشن ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہیں اور ہمیں ینگ لوگ چاہیے. اب جب تک آپ پی ایچ ڈی ختم کریں گے تو آپ تو پھر سینئر ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے. میں وہ جو چیئر تھے ان کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ چلیں آپ نے میرا پیسہ اور وقت جو ہے وہ مزید ضائع ہونے سے بچا دیا. یہ حقیقت ہی میں بات کر رہا ہوں, یہ 2002 کی بات ہے. میں 2001 میں آیا تھا. میرا 2001 میں کیونکہ آتے ہی میں نے اس قسم کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, نہ آپ کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں نہ آپ کی ایجوکیشن مانگتے ہیں. پر تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. کچھ اقبال نے جو کہا تھا کچھ اپنا بھی یہی حال ہے کہ نہ کوئی گلہ ہے نہ کچھ ہے, بس زندگی گزر رہی ہے, کام کر رہے ہیں. اور اقبال کے بارے میں چھوٹا منہ اور بڑی بات, ایسی ہستی کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی, اور اندر سے بھی انسان کام رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. ایسے عظیم لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. صدیوں میں آپ دیکھیے کہ صدی گزر گئی, اقبال جیسی شخصیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, نہ ہی ہوگی, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک یونیک ہے. اس کی اپنی جو ہے وہ خوبیاں ہیں, صلاحیتیں ہوتی ہیں. اور اقبال میں تو طالب علم ہوں اقبالیات کا, جیسے جیسے اقبال کو پڑھتے ہیں نئے نئے رموز اور اسرار کھلتے ہیں, اور ان کی شاعری کے کئی پہلو جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. ان کی شخصیات کو جب دیکھتے ہیں, ابھی میں ان کے بیٹے نے کتاب لکھی تھی بات, تو پڑھنے کا مجھے موقع ملا. تو اس میں کئی باتیں جو پہلے پتہ نہیں تھیں وہ اقبال کے بارے میں جو ہے وہ آشکارا ہوئی. اچھا ان کی یہ شخصیت کے پہلو بھی تھے, اور ان کی زندگی اس طرح سے گزری تھی, آخری وقت کیسے گزرا, وہ ان کا ڈسپلن کیسا تھا, بچوں کے ساتھ کس طرح سے تھا. تو وہ کتاب جو ہے وہ اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا, آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سے ملیں گی. ملک صاحب اس کا نام ہے زندہ رود. جی بہت شکریہ. زندہ رود, جی رود کہتے ہیں ندی کو, بہتی ندی. وہ چونکہ اقبال نے کسی شعر میں اس کا ذکر کیا تھا, اور اسی سے ہی جاوید اقبال مرحوم, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک تحقیق اس کے اوپر انہوں نے کی, اور اس میں بہت کام کیا انہوں نے. آپ دیکھیں, آپ حیران رہے اتنے زیادہ انہوں نے جب شروع سے ان کے بچپن سے لے کے اور بہت زیادہ ریسرچ انہوں نے کی اس کے اندر. تو جب یہاں پہ آ کے اقبال کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو پھر سوچتا ہے کہ بندہ کس پہلو پہ بات کی جائے ان کو, اور کون سا پہلو چھوڑ دیا جائے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے تو پھر کچھ چیزیں آپ چھوڑ دیں, کچھ چیزیں لے لیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ان کی اس شخصیت کے ساتھ. تو پھر بھی وقت کیونکہ سامنے رکھنا ہوتا ہے, وقت کی قید بھی ہوتی ہے, اور سب کچھ آپ کہہ بھی نہیں سکتے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو ان کا پیغام تھا, میں اقبال کو, باقی سب ٹھیک ہے, شاعر تھے, مفکر تھے, وہ سیاستدان بھی تھے,
ان کے سارے پہلو ہیں اور ان کے ایک ایک پہلو کے اوپر کئی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن میں جو ریسرچ لیتا ہوں وہ ہے کہ مفکر اسلام انہوں نے جو وہ جس طرح سے ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ پیش کیا اور اس وقت کی جو مسلمان قوم تھی جو ہے اس کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں سوئی تو نہیں تھی, وہ غافل تھی, غفلت میں تھی پڑی ہوئی اور لیڈرشپ بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو اقبال نے ان کو احساس دلایا کہ آپ کیا ہیں, آپ کے اسلاف کیا تھے, آپ اس کو بھول چکے ہیں آپ اور آپ کی اس وقت کیا حالت بن گئی ہے. تو اس حالت کو انہوں نے جو تھا وہ سامنے رکھ کے تو قوم کو جو ہے وہ جگانا شروع کیا اپنے شاعری سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, کیونکہ ہم سب کہتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ الہامی شاعری ہے. آپ ان کے شعروں پہ جب غور کریں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کے شعر ہیں, اور جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے, جیسے ڈاکٹر زمکا نے کہا کہ جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے شعر سے. تو اب دیکھیے کہ جو ان کی جو محبت تھی قوم کے ساتھ اور دین کے ساتھ, وہ ان کی شاعری سے بالکل عیاں ہے, سامنے آتی ہے. اور اس وقت قوم کی جو حالت تھی وہ کہتی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم دبے ہوئے ہیں, ہم کم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے پاس مالی وسائل بھی نہیں ہیں, اور اسلام کو تو بھول چکے ہوئے تھے. تو اقبال نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, دنیا میں ترقی کرنے کے لیے وسائل ضروری نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وسائل ہی ضروری ہیں, اگر پہلے ہم وسائل کی بات کرتے تو آج جو دنیا نے ترقی کی ہے وہ کبھی نہ کر سکتی. پہلے سوچ آتی ہے سب سے پہلے, پھر سوچ کے بعد جو ہے وہ آپ ایک پلان بناتے ہیں, اس کے بعد پھر وسائل بعد میں آتے ہیں کہ اچھا جی یہ پروجیکٹ ہے, یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں وسائل چاہیے. تو وسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اقبال نے سے کہا کہ کبھی آپ نے باغ میں سرو کو دیکھا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, بابغل بھی ہے, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. کہ یہ اس کا رونا چھوڑ دو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کبھی صنوبر کو دیکھیں باغ میں, تو کس طرح سے اس نے اسی قید کے اندر اسی زمین میں رہ کے اپنی جڑوں کو کس طرح سے اس نے کر کے اور سب سے نمایاں ہو گیا وہ. تو یہ پیغام تھا کہ آپ بھی اسی طرح کی جو پابندیاں ہیں آپ کے پاس, جو لیمیٹیشنز ہیں, اس میں رہ کے آپ کا جذبہ جوان ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا جذبہ جوان ہے تو آپ یہ اس میں اپنی جو ہے وہ شخصیت کو, اپنے آپ کو آپ بنوا سکتے ہیں. تو اسی چیز کو لے کے اقبال چلا جس کو ہم خود ہی کہتے ہیں. اب خود ہی کی جو ہے وہ مختلف لوگوں نے جو ہے مختلف نکاتوں نے مختلف کہہ لیں کہ اساتذہ نے اس کے بارے میں بات کی کہ مختلف پہلو سے خودی کو دیکھا. تو میں خودی کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو ہے خودداری ہے, ایگو نہیں ہے, وہ خودداری ہے, وہ آپ کی عظمت ہے, وہ آپ کی جو پہلے آپ تھے, آپ کی جو پہچان تھی. اقبال نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں, آپ کیا تھے, آپ کی پہچان کیا تھی, اور اس کو دوبارہ زندہ کریں اپنے اندر میں. وہ خودداری لے کے آئیں. نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو, یعنی پھول سے کہا کہ نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لیں, کوئی زیب گلو کر دیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تم ایک حقیر چیز نہیں ہو, تم بکاؤ مال نہیں ہو, تمہاری اپنی ایک پہچان ہے اور تھی, اب اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو خودی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور کچھ لوگ مزاحیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا خودی کو کار بلند اتنا کہ سردی کا مقام آ جائے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضائی کہاں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ سیلف اسٹیم جو ہے, سیلف ریکگنیشن جو ہے, یہ بہت اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی. جب انسان کا اپنی سیلف اسٹیم کا احساس ہو جاتا ہے, سیلف ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے, تو پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے.
اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو اقبال نے اس طرف ہمیں پوری جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس قوم سے ہے، آپ کا تعلق اس دین سے ہے کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو. اللہ نے ہمیں یہ خطاب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. آج تک جتنی امتیں بھی آئیں ان میں سے ہمیں مسلمانوں کو کہا کہ تم بہترین امت ہو، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری خودی ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے دین کو اقبال نے یہ شعر کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے، اور یہ ان کا عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جس سے انہوں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو تھا عشق رسول کے اندر وہ بہت ہی آگے جا چکے سے، جو کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنتوں پہ، ان کے راستے پہ چلیں گے، اور ان کا راستہ وہی جیسا وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو اگر ان پہ چلیں گے تو اللہ بھی راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا. تو اس سے لوگ ان کے بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ کبھی کبھی ان کو کہ جی وہ دنیا کے اندر بھی تھے، اور دنیا داری کی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. ہم انسان ہیں، دنیا تو خیر جہاں آئے ہیں دنیا تو بسر کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے. تو اقبال نے اور بھی پہلو پہ بات کی، جیسے اپنے بیٹے سے کہا کہ خود ہی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر. کہ اگر تجھے مانگے گے کہ چیزوں پہ تمہیں لے کے اپنے آپ کو نہیں آگے لے کے جانا. ہم تو پیسیت قوم، اب ہم منگتے ہو چکے ہیں کہ جب تک ہمیں باہر سے پیسے نہیں ملتے، ایڈ نہیں ملتی، ہمارا کام ہی نہیں چلتا. تو یہ تو اقبال نے بہت پہلے کر دیا کہ اپنی جو خودداری ہے اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر انہی وسائل میں سے ہم اپنے آپ کو بہتر اور بہتر کر سکتے ہیں. اقبال کی دیکھیے کہ اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود اقبال نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو پہچان جانتا ہی نہیں ہوں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. یعنی وہ اس نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ایز انسان، میں یہ سمجھتا ہوں اس شعر کے بارے میں کہ ابھی تک مجھے ادراک نہیں ہو سکا یہ جو انسان اللہ نے بنایا، جو فرشتوں سے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں میں کیا بنا رہا ہوں. تو ابھی تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. دیکھیے دنیا کو آپ دیکھ لیجیے، ایسی ایسی چیزیں انسان نے بنائی ہیں جس پہ انسان خود اس کی اپنی عقل جو ہے وہ اس کے حیران ہے. میں جب کمپیوٹر میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے. انسان کی بنائی چیز ہے. سیل فون کو آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، تو انسان کی بنائی چیز کو انسان ہی جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے ایز اے انسان، جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور ان سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور ایک اور جو چیز انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ویسٹ ہے، یہ اس کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اور ویسٹ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. اور ان کا جو شعر تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی. یہ ویسٹرن جو ہے ان کی فلاسفی یہ تھی کہ مسلمان جو ہے یہ نہ فاقہ کشی سے ڈرتا ہے، نہ یہ موت سے ڈرتا ہے، نہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہے. بس ایک چیز ہے، اگر وہ اس سے دور کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے پورا سرنڈر کر جائے. تو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اگر اس کے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اگر آپ نکال دیں گے، تو اگر محبت نکل جائے اس کا مطلب دل سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ
اکٹھے ہوں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشکر. تو یہ بھی کہا کہ اطار نہ ہوتی، یہ بھی خود ہی کے ساتھ ہے کہ اطار نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اور اقبال نے ایک اور بڑی عجیب بات کی جس پہ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، کبھی بھی ہنستے بھی ہیں. کہ اقبال نے کہا کہ چڑیا کو جو ہے وہ باز سے لڑا دو. وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے پورا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ باز سے لڑ سکتی ہے. تو اس کا وہ لٹرلی مطلب نہیں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ باز سے، اگر بہت ساری چڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو باز سے لڑ سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھو، چھوٹا نہیں سمجھو. اگر آپ اپنے اندر ہمت پیدا کرو گے، ضرورت پیدا کرو گے، تو آپ باز جیسی طاقت سے بھی جو ہے وہ ٹکرا سکتے ہو اور آپ اس میں سے کامیاب ہو سکتے ہو. تو میں اقبال کے اس خواتین کے بارے میں بھی بات کی، وجود زن سے کائنات میں رنگ، اور اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز و دروں. اور آخر میں اقبال کے شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ خاک میں مل کر حیات ابدی پا جاؤں گا، خاک میں مل کے میں حیات ابدی پا جاؤں گا، عشق کا سوز زمانے کو دکھا جاؤں گا. تو یہ میرا ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، جب میں کبھی میڈیکل میں لکھا کرتا تھا تو اس میں یہ آرٹیکل بھی پبلش ہوا تھا. تو اس میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے میں رکھی ہیں. آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ کو سننے کا شکریہ. بہت بہت شکریہ ملک افضل صاحب. ابھی کچھ عرصہ پہلے اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی علامہ اقبال کا پروگرام ہوا تھا. اس میں ملک افضل صاحب بہت خوبصورتی سے بولے تھے اقبال کے بارے میں. میں تو بالکل جذب کے عالم میں وہ سن رہی تھی. تبھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے PCCA کے پروگرام میں بھی ان کو ضرور بلاؤں گی، اور شاید اسی لیے میں نے آپ کو ڈاکٹر کا خطاب بھی دے دیا. آپ نے بھی کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری الہامی شاعری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ علامہ اقبال خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز صبح اٹھ کے تلاوت کلام پاک کرتا تھا بہت اونچی آواز سے. تو ان کے والد محترم ایک دفعہ پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم امتحان دے لو اس کے بعد بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے امتحان دے دیا، اس کے بعد پوچھا تو کہتے ہیں کہ تم پاس ہو جاؤ پھر بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ جب میں پاس بھی ہو گئی تب میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح اس کا نزول تم پر ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو ایسا جیسے اللہ تم سے کلام کر رہا ہے. اور واقعی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے اترا تھا، تو ہم بھی قرآن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اب میں دعوت دیتی ہوں ایک اور بچی مومنہ عصمت کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مومنہ عصمت. My name is Momina. I've been living in Canada for almost 7 years, and while my time here, I've come to find out my parents look up to many Pakistani leaders, one of which is Mr. Allama Muhammad Iqbal. I go to a Muslim school, so I understand that Islam is everything in life, and so did Mr. Allama Iqbal. Allama Iqbal was a philosopher, a wonderful Muslim, and of course, a poet. His poetry inspired many people in the world, and it was written in an incredibly beautiful manner. Allama Iqbal was the national poet of Pakistan. He has written many books. His top 3 are Bari Jibril, Bang Idira, and Sarviq Alim. Allama Iqbal was the one who thought up Pakistan before Pakistan was even created.
At my old school in Pakistan, we used to say a dua. Perhaps you've already heard it. It's called Lak bi aati hai dua. Here's the translation. From my lips comes a prayer in the form of a desire. My life should emulate a candle, O God. A candle burns itself to provide light for others, lift the worldly darkness due to my efforts. Every place should be enlightened by my light. My life should decorate my homeland similar to a flower decorating a garden. Dear God, emulate my life like an insect. I should fall in love with the candle of knowledge. My work should be to support the poor, those in pain, and the feeble ones I should love. My God, save me from doing bad things. Please guide me to the right path. He lived a happy life till he died April 21st, 1938. Inna Allaha wa inna ilayhi raji'un. मैं गुजारिश करती हूँ रफ़ीक साहब से कि वो आए थोड़ा सा बात करें। उनकी तमाम तस्वीरें गहरी सोच में डूबी हुई इंतहाई संजीदा नज़र आती। मेरी नज़र में इकबाल एक संजीदा शायर था और उसी को उसी संजीदगी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम उनके जो बातें हैं उनको ठीक तरह से समझ सकें। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मानने को दिल नहीं करता था, लेकिन इसलिए मैं अब ज़ुबानी कुछ कहने की बजाय लिख लाता हूँ ताकि मेरी याददाश्त मेरा साथ जब ना दे तो अपने कागज़ों से मैं देख सकूँ। मैंने ये मुख्तसर सा मज़मून जो लिखा है इस सोच के साथ लिखा था कि मेरे जहन में था कि इकबाल ने अपनी शायरी का तकरीबन 3/4 हिस्सा खुद ही पर सर्व किया है, तो आखिर की इकबाल को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो खुद ही के लिए इस हद तक जाते कि उसको ज़िंदगी की असास करार देने लगते। इससे पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसरन इकबाल की तरबियत के बारे में कहूँगा। इकबाल की फ़लसफ़ियाना तालीमात की इब्तिदा उनके बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं उन्हें उस वक़्त के लिए फ़लसफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जिनके ज़ेर साया तरबियत पा रहे थे उनके मुत्तकी वालिदैन, उनके मुत्तकी उस्ताद, इंतहाई गहरी सोच रखने वाले और उनकी तरबियत करने वाले। लेकिन उनकी जो ज़्यादातर जो फ़लसफ़ियाना जो तख़य्युल था उनका, ख़ास तौर पर उनकी पढ़ाई के हिसाब से वो गवर्नमेंट कॉलेज से जब पंजाब यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने MA फ़िलासफ़ी में उन्होंने दाखिला लिया और गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़िलासफ़ी का जो डिपार्टमेंट था वो उस वक्त शायद पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ मुश्तरका था और इत्तफ़ाक़न वो मेरे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में था। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी रूहानी असरात जो हो सकता है फैलते फैलते बायोलॉजी के लिए मुझ तक भी कुछ शायद पहुँचे हों। बहरहाल ये अलग सी बात है। उन्होंने वहाँ से यूरोप गए इकबाल और अपने उनका डॉक्टरेट का थीसिस जो था वो ईरान में बादल फ़ौक़ियात के इर्तिक़ा पर था, या डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन ईरान। और ये किताब भी उनकी शाया हुई। जब इकबाल पाकिस्तान से, या उस वक़्त पाकिस्तान तो नहीं था, हिंदुस्तान से जब वो यूरोप पहुँचे तो उन्होंने इन दोनों सकाफ़तों का तज़ाद देखा। उनके ज़हन में आया कि मशरक़ के या एशियाई लोग या मुसलमान उस ज़माने के क्यों इतने पसमानदा क्यों हैं, या हिंदुस्तान में की पसमानदगी क्यों है। तो उन्होंने जब इस पे सोचना शुरू किया और एक फ़लसफ़ी थे वो, और उन्होंने फ़लसफ़ी मसाइल का हल दलाइल से करते थे और जिसके नतीजे में उनका अंदाज़ फ़िक्र भी फ़लसफ़ियाना होकर उभरता था। उन्होंने देखा कि मशरिक़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों की ज़बू हाली को कि मशरिक़ की कौमें किस वजह से इतनी गिर गई हैं और मगरब कैसे इन पर सवार हो चुका है। अगर उस वक़्त के तारीख़ी हालात को हम देखें तो 19वीं सदी के आखिर तक मशरिक़ की ये हालत थी कि यूरोप का मर्द बीमार यानी तुर्की
अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ईरान दो बड़ी ताकतों के दरमियान पेश रहा था। अफगानिस्तान एक बाजगुजार सल्तनत थी। हिंदुस्तान में न सिर्फ बाहमी झगड़े अरूज पर थे बल्कि एक इंतहाई पसमानदा मुल्क भी था। चीन भी बाहमी झगड़ों का मैदान था। ये मखमूम सूरत हाल देख कर इकबाल के जैसा दिलो दिमाग बेचैन हुए बगैर नहीं रह सकता था। इकबाल ने इस हिजान अंगेज सूरत हाल की तह में जाना शुरू किया और सोचो विचार की ताकि इस मर्ज बीमारी की जड़ को जाना जा सके। इकबाल का गहरा और वसी इल्म यहाँ काम आया और इसने देखा कि इन कौमों की मुआशरत में ही इस बीमारी की वजह छुपी हुई है। इन कौमों की नफ्सियात में तर्क दुनिया, रहबानियत, खुद की नफ़ी, संन्यास लेना और ऐसी दीगर तरकीबात घर कर चुकी थी। ये निज़ाम इंसानों को जुर्रतमंद बनाने और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की बजाय उन्हें रहबानियत इख्तियार करना, तर्क दुनिया और सब्र शुक्र वगैरह जैसी चीज़ें सिखाकर सुलाना सिखाता है। ऐसे ख्यालात को अपनाने के बाद इंसान मुश्किलात से मुकाबला करने की बजाय छुप जाना सीखते हैं। शायद वो ये समझते हैं कि उन्हें वो सब मिल जाएगा अगली दुनिया में जो वो यहाँ हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरे मज़ाहब भी जो बड़े सगीर के थे, जैसे कि हिंदू मज़हब, उसमें मोक्षा का कॉन्सेप्ट या निजात का तस्वुर उन्हें बेअमल भरमा बनाने की तरगीब देता था और वो समझते थे कि बिल आखिर उन्हें दुनियावी मुश्किलों से निजात मिल जाएगी और वो दोबारा इंसान की सूरत में जन्म ले सकेंगे। उन्हें तरकीब दी जाती थी कि वो माया जाल या दुनियावी उलझनों में ना फंसे और तर्क दुनिया इख्तियार करें। तन पर भभूत लगाए लंगोटी पहने जंगलों में जा बसे। इसी तरह से यहूद और नसारा ने भी रहबानियत की राह इख्तियार करने की तरकीब दी। इस्लाम में भी दरवेशी का तस्वर घर करता चला गया और वो भी बेअमल होते चले गए। ऐसे तस्वुरात और लाए अमल ने इंसानों की इनकी अंदरूनी क़ुव्वत को दीमक लगाना शुरू कर दी और वो कमज़ोर तर होते चले गए और बेअमली की राह इख्तियार करने लगे। इकबाल इन फरसूदा बेअमल तस्वुरात से लड़ने के लिए आगे आया और इसने बताया कि ज़िंदगी एक हकीकत है और ये माया जाल नहीं। इकबाल ने कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी सूरत फितरत में न नूरी है न नारी है। इकबाल ने खुद ही को अमल की बुनियाद करार दिया और उसकी नज़र में ज़िंदगी एक मतवातर इर्तिका की जानब रवां दवां अमल है जिसमें तवातर के साथ ख्वाहिशात और तस्वुरात जन्म लेते रहते हैं और इंसान को नित नई ज़िंदगी की अता करते हैं। यूँ इंसानी तख्लीक का ये अमल मतवादर जारी रहता है। एक बार इस बाअमल ज़िंदगी के साथ हसूल आखिरत को भी मुमकिन समझता है और कह उठता है, ये फारसी के शायर है, मैं आपको इनकी मानी भी साथ में बता दूंगा। हीच कस राजे के मन गोयम न गुफ्त, हीच कस राजे के मन गोयम न गुफ्त, कि किसी ने ये राज जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस तरह से नहीं बताया। हम जो फिक्रे मन धुरे मानी न सोच, कि जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूँ इस अपने फ़िक्र की जो मोती को एक लड़ी में प्रो के मैं जिस तरह से आपको देने लगा हूँ वो भी किसी ने नहीं किया। वो कहता है, सर्रे ऐशे जावदा ख्वाही बया, कहते हैं अगर तुम्हें मतवातर आसान सहूलत ऐश की ज़िंदगी चाहिए तो मैं बताऊँ तो हम ज़मीन हम आसमां ख्वाही बया, कि अगर तुम्हें ज़मीन की इस दुनिया की भी चाहत है और आखिरत की भी, जैसे कि आसमान के साथ उसने तशबीह दी है, तो मैं बताऊँ तो। इकबाल पहले इंसानी खुदी के इस मयार की इंतहाई मनाजिल तक इंसान को पहुँचाना है और पहुँचाना चाहता है और फिर वहाँ से इसे कौमों की खुददार ज़िंदगी तक ले जाता है। वो पहले इंसानों को खुददार बनाना चाहता है और जब सब इंसान इकट्ठे हों तो वो कौमें भी उसी तरह से अजीम बन जाती हैं। इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का निचोड़ यही बाअमल ज़रूरतमंदाना ज़िंदगी है जिसके हसूल के लिए वो न सिर्फ अक़वाम मुश्किल को उकसाता और जगाता रहा बल्कि इसने दुनिया भर को ये पैगाम दिया। इकबाल ने खुदी की इस अंदरूनी क़ुव्वत को अपनी शायरी में बारहा और मुख्तलिफ़ अंदाज में जगाया और बढ़ावा दिया ताकि अक़वाम अपनी अज़मत को समझ सके, इसके हसूल के लिए और काविश करें। इकबाल ने बारहा इस मकसदी नज़रिए को शायरी और नज़र में पेश किया और नित नए अंदाज में पेश किए। खुदी की इस क़ुव्वत को इकबाल ने
قوم اور انسان کی بہتری، انسانی قوم اور انسانیت کی بہتری کے لیے مختلف مثالیں دے کر، تاریخ کے اہم کرداروں اور واقعوں کا حوالہ دے کر بارہا اجاگر کیا اور بتایا کہ خودی کو اپناتے ہوئے انسان کس قدر منزلت کو پہنچ سکتا ہے اور یوں کوہ گراں بھی ریت کا ڈھیر بن سکتی ہیں۔ علامہ اقبال کی یہی انسان ساز شاعری میری نظر میں اس کی معراج ہے، اور انسانی معاشرے کو اس کی یہ دین کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکے گی۔ اس کی شاعری میں بارہا آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کی اقبال کی شاعری پڑھیے اور غور سے پڑھیے اور اس کو اپنے خود میں سمو کر عظیم بنیے۔ اقبال اس خودی کو بیدار اور ہمکنار کرنے کے لیے کئی طریقے بتاتا ہے، جنہیں اوزار بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ان کو لیتے ہوئے ان میں وحدانیت، محبت، جرأت، صداقت، فقر، برداشت، کسب حلال، بنیادی کام اور تخلیق اور اسی طرح کے دیگر عوامل شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اقبال کی نظر میں یہ خودی کی احساس ہے، خودی کی بنیاد انہی پہ رکھی گئی ہے، تو انہیں ہمیں خود میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اقبال نے کی طرف اجاگر کیا، مثلاً تخلیق کے بارے میں وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں، اقبال کی نظر میں یہ چیزیں جو ہیں انسان کو دوبارہ سے نئے طریقے سے نئی چیزیں ابھارنے اور ایجاد کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، کہ جس کے اندر بھی تخلیق کی یہ چیزیں نئی طریقے سے نئے انداز سے چیزیں بنانے کی قوت نہیں ہے، پیشی ماں جز کافر و زندیق نیست، کہ میری نظر میں وہ کافر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے خودی کے لیے مذہبی کچھ باتیں بتائی ہیں اور ان سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، ان میں خوف، بھیک، غلامی، نفس پرستی وغیرہ شامل ہیں۔ اقبال تذکیر در تذکیر در تذکیر کا قائل ہے، وہ اس عمل کو خدا کی ذات یعنی حتمی خودی کی قربت دینا چاہتا ہے۔ اس عمل میں اقبال کے لیے کوئی درمیانی پڑاؤ نہیں ہے۔ کہتا ہے، اقبال کا ہی شعر ہے، فارسی کا ہی ہے، بشرر ستارہ جو ہے بس ستارہ آفتاب، کہ مجھے ایک چنگاری میں ستارہ نظر آتا ہے اور ستارے میں سورج۔ کہتا ہے، سر منزل میں نہ دارا کہ بمیر مز قرار ہے، کہ مجھے کسی جگہ پہ بھی قرار نہیں آتا کیونکہ مجھے اس کی انتہا ہی نظر نہیں آتی۔ تو کہتا ہے، ستارے سے مجھے شرر سے ستارہ نظر آیا، ستارے سے آفتاب نظر آیا۔ اگر اسی سوچ کو آگے بڑھایا جائے اور جس طرح وہ کہہ رہا ہے، سر منزل نہ دارم کہ بمیر مز قرار ہے، کہ اس دنیا کی آخرت کا تو انتہا کا تو ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ میں اس کی مزید وضاحت میں اقبال کے اس کلام پر اکتفا کروں گا اور مزید تفتیش کے لیے یا تحقیق کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اقبال کے کلام کو پڑھیں اور ان چیزوں کو ڈھونڈیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اول، کہ انسان اسی سے شروع کرتا ہے۔ ہماری بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ کہتے ہیں، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ یہی وہ جذبہ اور عمل تھا جو اقبال اقوام مشرق میں بگڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا مقام پا سکے۔ یہی وہ جذبہ، اور اس کے لیے خدا سے دعا بھی کرتا ہے۔ ان کی ایک نظم کا، ایک غزل کا ایک شعر ہے، لا پھر وہی وعدہ و ساغر، مجھے پورا شعر اچھی طرح سے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یہ مل جائے گا ان کے کلام میں، کہ وہ جو ہمیں جو خدا کی طرف خدا سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو وہ جو وعدہ و ساغر جو دیا تھا تم نے ہمیں، پھر اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ بحال دے دے۔ وہ مسلمانوں کی ابتدائی دنوں کی شاید ذکر کر رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ سوچئے گا، انفرادی خودی اپنی جگہ، لیکن جب تک
इनफरादी खुदी अपनी जगह, लेकिन जब तक ये इनफरादी खुदी यकजा होकर कौमी खुदी में ना बदल जाए, इस वक्त तक ये इंसानी अजमत तो बन सकती है लेकिन कौमी अजमत नहीं। इसके लिए भी हमें सोचना है। शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम अल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर समझते हैं, उनको ऑन करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी ये बदकिस्मती भी है कि हमारे निसाब में जब हम छोटे थे, हम स्कूल वाले जो थे, हमारे निसाब में उनको इस तरह से शामिल नहीं किया गया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। हमने उनको पढ़ा, उनके साथ साथ मीर दर्द और मीर तकी मीर, उनकी इश्किया शायरी पढ़ी, और वो फैंटेसी का दौर होता है, हमें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। इनके बारे में हमने बहुत कम पढ़ा या उनको इस तरह से शामिल नहीं किया गया जिसकी हमें ज़रूरत है। हालांकि उनकी शायरी में अगर देखें तो वलवला है, जज्बा है, जुनून है, खुददारी है, और अगर वो आज के नौजवान जान लें तो वो ये दुनिया ही पलट के रख दें। वो खुद कहते हैं, वही जहाँ है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संगोफिश नहीं जो तेरी निगाह में है। अब मैं गुजारिश करती हूँ तारिक कियानी साहब से कि वो आयत पेश करें। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुनते हैं हम, मगर सबसे अहम अगर खुदी की जो बात कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुरान की जो आयत मैंने अर्ज़ की है, इसी से जड़ें निकलती हैं अल्लामा इकबाल की खुदी की, कि जहाँ हम अगर ये समझ जाएं कि उसी की हम इबादत करते हैं और उसी से हमने मदद मांगनी है, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे मसाइल हमारे इसी से हल हो जाएंगे। हमारा मसला ये है कि हम जानते बहुत कुछ हैं, हमारे यहाँ बड़े आलम, बड़े शायर, हर मक्का फ़िक्र से बहुत बड़े लोग पैदा हुए, मगर जब हम उनको गौर से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बड़े लोग बहुत सारे जाहिलों के दरमियान खड़े। जाहिलों मादत के साथ नहीं लफ्ज़ नहीं। अभी हमारे एक बच्चे ने हमसे एक सवाल किया था, अली ने, कि क्या मैं कोई चेंज कर सकूंगा अपनी वक्त पे। तो अली से मैं ये कहूँगा कि अली, तुम्हारी नस्ल से यकीनन मैं एक बाप की हैसियत से देखता हूँ, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम चेंज कर सकते हो। मगर जब रियलिस्टिकली देखता हूँ तो जब मैं कॉलेज में था, मैं समझता था कि मेरी नस्ल आके इस मुल्क को, इस माशरे को हम चेंज कर देंगे, हम बेहतरीन नस्ल हैं, हम सब कुछ बदल के रखते हैं। हम नहीं कर सके, हम फेल हुए, हमारे से पहली नस्लें भी फेल हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी लिटमस टेस्ट ये है कि हम आज यहाँ बैठे, हम उस मुल्क में नहीं हैं जिस मुल्क की तबाही, बर्बादी की जिम्मेदारी मुझ पे भी है, और शायद आप लोग भी इसको कबूल करेंगे। तो हम तो नहीं कर सके। और दूसरी एक बुरी खबर तुम्हारे लिए ये अली, कि जो तुम्हारी उम्र के बच्चे उस मुल्क में पढ़ रहे हैं वो भी नहीं कर सके, क्योंकि हमने उनको वो माहौल ही नहीं दिया, हमने उनको वो तरबियत ही नहीं दी कि जहाँ पे हम ये सिखा सकते कि डिसिप्लिन क्या है। अल्लामा इकबाल की शायरी हम सबको आती है किसी हद तक, बहुत लोग हैं। मैं जब कॉलेज में था तो शोबा इकबालियात के जो चेयरमैन थे कायद यूनिवर्सिटी में, वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में खुद कहा, अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बख्शना ना अगर मेरे कलाम का कोई हिस्सा कुरान से बाहर हो। तो जब ये कह दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। हम उस वक्त भी जानते थे
مگر ہماری زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جب ہم گئے پریکٹیکل لائف میں تو ہم بھی وہی کرپٹ لوگ تھے. ہم اس سسٹم کا حصہ بن گئے. ہم میں سے 2-4 جن کو موقع ملا, ویزا مل گیا, ہم بھاگ کے یہاں آئے اپنی نسل کو, اپنی اگلی نسل کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے, اچھی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے, اچھے انوائرمنٹ کے لیے. مگر ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے. میری دعا ہے کہ ہم اس کلام کو سارا دن پڑھتے رہیں, سنتے رہیں. بہت سیمینار ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں. پاکستان میں جگہ جگہ سیمینار ہوتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کو سنا جاتا ہے, واہ واہ کی جاتی ہے, اس کے مطلب بتائے جاتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر میں وہی طارق یعنی ہوتا ہوں, وہ وہی انتخاب احمد ہوتے ہیں, وہ وہی محمد قدیر ہوتے ہیں. ہم نے راستے میں سگنل پہ بھی نہیں کھڑا ہونا ہوتا. ہم نے جہاں بجلی چوری کا موقع ملے وہ بھی کرنا ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ ہمارے کیریکٹر میں, ہماری زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. علامہ اقبال تو بعد میں آئے تھے, قرآن تو ہمارے پاس اس سے بہت پہلے سے موجود تھا. میسج سنا بھی, سمجھا بھی. کتنے حافظ قرآن ہیں ہمارے گھروں میں. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. بے شمار گھروں میں حافظ ہیں. زندگیوں پہ کیا فرق پڑا؟ ان ملکوں میں آئے, یہاں پہ بہت سارا شاید اقبال پہ بات نہیں ہوتی, یہاں پہ بہت زیادہ قومیت کی بات بھی نہیں ہوتی, مگر کیریکٹر جو پریکٹیکل لائف کے اندر چیزیں ہیں ان کو تو کم از کم ٹھیک کیا جا رہا ہے. اور انہی کے لیے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان چونکہ غریب ملک ہے تو اس لیے شاید ہم تلاش معاش کے لیے آئے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. میں جانتا ہوں بے شمار سعودیز کو, کویت کے لوگوں کو, اور بے شمار مسلمان جو امیر ملک ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں, امیگریشن لے کے آئے ہوئے, پی آر کارڈ اور امیگریشن کے لیے اور نیشنلٹی کے لیے دھکے کھاتے ہیں. ہر جگہ ہماری یہی حالت ہے, کیونکہ ہم بے عملی کا وہ نمونہ بنے ہوئے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں تو بے علم آدمی ہوں آپ سب لوگوں میں سے, آپ سارے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, کہ ہم عمل کی طرف کیسے قوم کو لے کے جائیں. علامہ اقبال کا یہ شعر بچپن سے میں نے پڑھا ہوا, خودی کا صبر بچپن سے میں نے سمجھا. مگر یقین کریں کہ جس دن میں نے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا ہے, میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک ضرور کہتا ہوں کہ مجھ میں کانفیڈنس, اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ رشتہ کہ جس میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. جب یہ ایک چیز سمجھ آئی, مجھے پورا قرآن نہیں سمجھ آتا, میں سمجھ ہی نہیں سکا ابھی تک, پڑھ ہی نہیں سکا, اقبال کو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندگی میں اتنا بڑا فرق لا سکتی ہے تو جن لوگوں نے اقبال کو پڑھا ہے, قرآن کو حفظ کیا ہے, ان کی زندگیوں میں فرق ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تھینک یو ویری مچ. بہت قیمتی بات کہی آپ نے. واقعی ہم مسلمان تو ہیں لیکن بامل مسلمان نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ صرف گلے تک رہ جائے گا, دلوں میں نہیں جائے گا. یعنی کہ لوگ پڑھیں گے, ہم ناظرہ پڑھتے ہیں یا ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن لفظی ترجمہ, اس سے ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں اس قرآن سمجھنے کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی ہوگی, تبھی تو ہم بامل مسلمان بن سکتے ہیں. اور یہی سب کچھ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا. ہم اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آتے ہیں, یہاں کی چکا چوند کو دیکھتے ہیں,
لیکن ہمیں سمجھ لیں یہاں آ کے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں, کچھ ہے, کچھ کمی ہے ہمیں, کچھ ہم چھوڑ آئے ہیں پیچھے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن پھر بھی ہم صرف کہنے کی حد تک ہی کہتے ہیں, ہم کچھ کرتے نہیں. اقبال کے فلسفے کی, اس کی فکر کی, اس کی سوچ کی تو ہم سب بات کرتے ہیں, اور ہم میں سے تقریباً ہم سب سمجھتے بھی ہیں, لیکن ہمارے لیے سب سے مشکل مقام یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں اسے کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. اقبال کا میرے نزدیک ٹارگٹ ہمارے بچے اور نوجوان تھے. اس وقت اقبال کی شاعری سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً 25 سے 30 سال کا ہونا ضروری ہے یا اس سے زیادہ, کیونکہ ہماری محفلوں میں ان کے جو اشعار سنائے جاتے ہیں ان کی زبان اتنی رچ ہوتی ہے, اور آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح انسان کی زندگی میں ارتقاء ہوتا ہے اس طرح اقبال کی شاعری میں بھی ارتقاء تھا. اقبال نے بچوں کے لیے بھی شاعری کہی اور بہت آسان لفظوں میں کہی. وہ اس لیے کہی کہ ہم جیسے لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں ہم انہیں بتائیں اور سمجھائیں. مثال کے طور پہ ہم اسکول میں ایک نظم پڑھتے تھے ہمدردی, اس کے آخری شعر تھا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کا. آپ ہم سب لوگ اپنے بچوں کو وہ شعر سنا کر سمجھا بھی سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں بانگے درا کا کوئی مشکل شعر کہنے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر کسی بھی ایسی شخصیت جو ہمارے لیے ایک بلند پایہ رکھتی ہو اس کی فکر کو کس طرح ہم امپلیمنٹ کریں. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں بچوں آپ نے سچ بولنا. ہم پاکستانی ہیں, لوگ آپ پر فخر کریں کہ وہ کہیں کہ پاکستانی ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اس کے لیے کوئی محنت کی یا کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے میرے بچوں آپ لوگوں کے کام آئیں, جتنا آپ آ سکتے ہیں بھرپور کوشش کریں, یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور اس کے بعد میں تھوڑی سی مشکل شاعری پہ آتا ہوں اقبال کی. اب اقبال کی شاعری کو ہم محدود مت کریں, یہ میری گزارش ہے. اسے کسی ایک قوم یا ایک مذہب تک محدود نہ کریں. وہ شاعر مشرق کہلائے. شاعر مشرق سے مراد آج کل کے دور میں کہوں گا ایسٹ ایشیا, جس میں وہ ملک بھی موجود ہیں جو کہ مسلمان ملک نہیں کہلاتے, کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے کے شاعر تھے. ہمیں تھوڑا سا اور مزید اسے براڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی شاعری سے وہ لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو اس وقت ایسے ممالک میں نہیں رہتے جو کہ مسلمان ممالک ہیں. ان کا ایک شعر میں کہتا ہوں اور اس کے بعد میرے نزدیک میں اس کا ترجمہ ایسے کروں گا کہ ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس شعر کو اگر ہم محدود کریں گے مسلمانوں تک تو وہ یہ اس کا ترجمہ کچھ ایسے لیا جائے گا جو کہ میرے جیسا ناقص شخص اس طرح لے گا کہ اسلام کا جس میں جوش ہوتا ہے وہ مسجد تو ایک دن میں بنا لیتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو برسا برس لگ جاتے ہیں, وہ نمازی نہیں بن سکتے. آج کل کے دور میں اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے ہمارا ملک پاکستان, یہاں پہ جمہوریت کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن آج تک حقیقی جمہوریت نافذ نہیں ہو سکی. اس کی میں مثال ایک یہ بھی دے سکتا ہوں کہ آج کل ہمیں مسلمان ہونے پر تو بہت فخر ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے. اس طرح تھوڑا سا اپنا ذہن وسیع کر کے ہم اسے ایک خاص مذہب سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور اسے فالو بھی کر سکتے ہیں. اقبال کا ایک بہت اچھا شعر تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بندہ نواز.
अगर हम इसे स्ट्रेट वे इसका तर्जुमा करें तो हमें ऐसा लगता है कि जब नमाज का टाइम हो तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि अगर हम मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हमें अपने असल मकसद की तरफ से नहीं हटना चाहिए। हम ये चीज़ अपने आप पे कनाडा में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए लोग बहुत से चैलेंजेस का सामना करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ का कल्चर। इसमें अपने बच्चों को हमने बड़ा करना है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस कल्चर में बड़े हों, लेकिन फॉलो वो कल्चर करें जो हमारा पीछे पाकिस्तान में होता है, जो कि हमारे बच्चों को पता नहीं होता। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने फिक्र से रुशनास कराना है बच्चों को, बल्कि हमें खुद भी होना है। मैं खुद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें में बहुत कमियां हैं, सब लोग कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस फिक्र से इकबाल की फिक्र पर अमल करना ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक निज़ाम दिया गया हो और आपने उसकी एक एक चीज़ अपने ऊपर नाफिज करनी है। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि अमल बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम अमल एक छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। हमने कहीं से तो शुरू करना है ताकि ये ख़त्म हो, और हमने समझना है कि हमने शुरू कहाँ से करना है। हम अपना अमल अपने बच्चों पे, अपने घर पे यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हम एक चीज़ ले लेते हैं कि हमने ये चीज़ जो सी है इस पूरे साल में ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि आपने किसी से नाराज़ नहीं होना, और आपने एक महीना किसी से नाराज़ नहीं होना। कोई आपको बुरा कह भी दे तो आपने नाराज़ नहीं होना। इकबाल का शेर अभी मेरे किसी अजीज़ मोहतरम दोस्त ने सुनाया था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम है। ये बाकी अपनी फितरत में हमारे लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दें। अब मेरे ख्याल में थोड़ा काम की तरफ आते हैं। हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर तारिक साहब, आप तो डॉक्टर हैं ना, आप तो कह सकते हैं, आप आए और हमसे थोड़ी गुफ्तगू कर लें इकबाल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समैया सत्तार साहब, आपने ऊँट की मिसाल बड़ी अप्रोप्रिएट तरीके से दी थी कि जब आप ऊँट पालते हो तो अपना दरवाज़ा ऊंचा रखते हो, बल्कि रखने पड़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि आपको दरवाजे ऊंचे रखने पड़े, क्योंकि शुतरे बेमुहार हमेशा बाहर फिरते रहते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो 6 बजे के बजाय 7 बजे आते हैं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि मेरा जो आज का टॉपिक था वो एक हमारे मोहतरम दोस्त थे, बल्कि मैं कहूँ शरारती बच्चा, उनने मुझे फ़ोन किया कि जी आप मेहमान खुसूसी होंगे, और मैंने उनको कहा कि जी मुझे आप मेहरबानी करके मुझे आप एक ऑडियंस की हैसियत से बुला दें। उन्होंने कहा नहीं आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इकबाल और शैतान पे पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आपने शैतान पे पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं उठ के चले जाऊँगा। मैंने कहा देखें, इकबाल शैतान के बारे में बड़ी अच्छी जो है ना अच्छे ख्यालात रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी है, लेकिन आप तो अच्छा नहीं रखते, मैं चले जाऊँगा। बहरहाल जो मेरा जो टॉपिक है वो इकबाल के नज़रिया शायरी पे है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की मैं यहाँ पे सुन रहा था वो उनकी जो तकारीर थी, और ख़ास तौर पे इकबाल की तस्वीर के हवाले से एक पश्तो के शायर थे हमज़ा शिनवारी, जो कि मिस्टिक शायर थे, और वो एक कमरे में बैठी हुई हैं और अपनी जो फ्लाइट ऑफ थाट्स की बात कर रहे हैं कि मेरे पे एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मैं जो है ना हिरन की तरह चौकियाँ भर रहा हूँ सहरा में, और अचानक मैंने देखा कि मैं खुदावंद करीम पे कमंदे डाल रहा हूँ। तो कहते मैं हैरान हुआ कि ये कैफियत क्यों मेरे ऊपर तारी हो गई। तो कहते जब मैंने ऊपर देखा तो कहते दीवार पे इकबाल की एक तस्वीर थी। बहरहाल इकबाल की जो है इंस्पायरेशन हम बहुत सारे लोगों ने उनसे ड्रॉ की है, और
اقبال نے کہا تھا ورڈزورتھ کے بارے میں کہ اگر جوانی میں انہوں نے ورڈزورتھ کو پڑھا نہ ہوتا تو شاید وہ ایتھیسٹ ہوتے. اور میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اقبال کو میں نے پڑھا نہ ہوتا تو شاید میں خدا پہ کبھی یقین نہ رکھتا. یہ ان کی کلام کا جو ہمیں پریکٹیکل شکل میں جو ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں. میں اقبال کی شاعری پہ ان کے نظریہ شاعری پہ جیسے کہ پہلے جن کا ملک صاحبہ نے کہا تھا, ملک افضل صاحب نے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں, اور خاص طور پہ جب اقبال کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہے کہ خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن. بڑا مشکل ہے کہ ان کے کلام پہ بحث کی جائے. اور پروفیسر این میری شمل جو کہ مشہور جرمن مستشرقین میں سے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری پروفیٹک شاعری جس کو ہم پیغمبرانہ شاعری کہتے ہیں, اور وہ خود اقبال نے کہا ہے کہ شاعری جزوی پیغمبری ہے. اقبال اپنی کے دور میں, اس سے پہلے کے دور میں کافی بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ شاعری کیا ہونی چاہیے اور شاعری کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے, کیا فارم پہ کنسنٹریٹ ہونا چاہیے, کیا سبسٹینس پہ ہونا چاہیے. اقبال جو ٹریڈیشنل شعراء تھے جو کہ فن برائے فن کے جو نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ ان کا نظریہ تھا کہ فن جو زندگی میں بہتری لانے کے لیے, اور جیسے طارق کیانی صاحب نے کہا ہے اور باقی دوستوں نے کہ جی ہمارے جو اپنے اندر جو ان ایکشن ہے اس کو ہم اس پہ دھیان دیں اور ہم اپنی زندگی میں بہتری لائیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شاعری جو ہے نا وہ فارم سے بالکل قاطع آ رہی ہے. میرے خیال میں شاید کہ کسی شاعر اردو زبان میں مرزا غالب کے علاوہ کوئی ایسا شاعر ہو جنہوں نے اتنے عالی شان الفاظ استعمال کیے اپنے ایکسپریشن کے لیے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کو اور خاص طور پہ ان کا جو ہے جو سبسٹینس ہے اس کے لیے جو میڈیم انہوں نے چنا ہے وہ بڑا سازگار ہے, اور ان کی بلند الفاظ جو ہے وہ ان کی شاعری کو ایک بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. اقبال ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک سچا عاشقی رسول کی حیثیت سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی شاعری کا منبع قرآن ہے. قرآن کریم نے شعراء کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ اچھے عمل جو ایمان لائیں اور جو اچھے اعمال اور اچھے جو نا ان کی جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو ایول ڈوئر ہے. خود اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی فن شاعر بلکہ ان کی شاعری کے نظریے پہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے ان کی دو روایات کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, اور انہوں نے ایک جو تھے عربی شاعر تھے امرؤ القیس جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شاعروں کے شاعر ہیں اور لیکن دوزخیوں کے سردار ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شاعری کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. دوسرے شاعر تھے انطارا ابسی, اور جن کا ایک شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جی شعر کا جو عنوان تھا وہ کہتا ہے کہ میں باعزت رزق کی تلاش میں کئی راتیں بھوکا سو جاتا ہوں. تو رسول خدا نے کہا کہ کدھر ہے یہ آدمی, میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. چونکہ اس شاعر کا تعلق وہ آج کے UAE سے تھا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو نہیں مل سکے اپنی زندگی میں, لیکن اس سے ہمارے رسول کی جو شاعری کے بارے میں ان کی جو نظریات تھے ان کا اندازہ ہو رہا ہے. عربی جاہلی دور کے شعراء جو کہ خانہ کعبہ میں معلقات ہوتے تھے, جو شاعری کے جو نمونے لٹکے ہوتے تھے اور جن کو عربوں میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, ان میں سے عامر ابن کلثوم الدغلبی تھے, امرؤ القیس تھے, انطارا ابسی تھے, اور ان سب شعراء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی شاعری سے واقفیت تھی، اور وہ خاص طور پہ زہیر ابن ابی سلمہ جن کا تعلق مکے سے تھا اور جو مزینیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی شاعری کو بہت ہی اپریسیشن کی نظر سے اس زمانے میں دیکھا گیا تھا۔ اقبال کی شاعری میں جب ہم دیکھتے ہیں پورے جو اپنے جو بزرگان دین پہ اور جو باقی جو مشہور شعراء پہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایک شعر سامنے آتا ہے کہ ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، کہ میں نہ کہ شراب کے پیالے سے اور نہ ساکی کی جو ہے اسٹیمولیشن کی وجہ سے میں اپنی شاعری کر رہا ہوں، بلکہ میں جو عشق کی جو روایت ہے اس کو میں رندانہ شوخی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہی کہ شنیدم از آنچ پاکان امت، کہ میں نے جو امت کے جو اپنے بزرگان دین سے جو کچھ دیکھا ہے اس کو میں وہی تراب شوخی رندانہ گفتم۔ وہ شاعری کے اس قبیلے سے نہیں تھے جو کہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈالتے تھے، بلکہ وہ جو تھے وہ ان کی شراب جو ہے نا وہ نئی ہے اور بوتل پرانی ہے۔ ایک سوال جو کہ مرزا صاحب نے ابھی کہا تھا کہ ان کی شاعری کو آپ ایک خاص طبقے سے آپ جو ہے نا منسلک نہ کریں، تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ آخر اگر وہ مسلمان شاعر تھے، ان کا انسپائریشن قرآن سے وہ لیتے تھے، تو پھر ان کی شاعری بھی اتنے زیادہ انفلوئنسز تھے، جیسے کہ ہندی شاعر برتری ہری تھے، جو کہ ہندی مشہور مذہبی کتابیں گایتری ہے، عامر ابن کلثوم التغلبی تھے جن کا میں نے ذکر کیا، زہیر ابن ابی سلمہ تھے، ملٹن، ڈانٹے، ٹینیسن جو وکٹورین پوئٹ تھے اور جو کہ انگلش رومانٹک پوئٹ تھے، جرمن شاعر کوئٹے تھے جن کو اقبال نے پیر مغرب کے عنوان سے ایڈریس کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مشہور ایرانی شاعر ہے جو کہ مسلمان نہیں تھی، قرۃ العین طاہرہ، اور جن کو اقبال نے دنیا میں خاتون عجم کے نام سے متعارف کرائے۔ تو پھر کیا وہ ان لوگوں کو کیوں اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے؟ بات یہی ہے کہ ان کی شاعری میں آپ کو پیغام ملتا ہے، ان کی شاعری میں زندگی ہے، ان کی شاعری جو ہے وہ مردہ شاعری نہیں ہے بلکہ مردانہ شاعری ہے۔ ملک افضل صاحب نے کہا تھا کہ ایک شعر کا انہوں نے ذکر کیا جو پڑھ نہیں پائے انہوں نے، وہ شعر مجھے یاد ہے کہ اٹھا تھا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے معمولے کو شہباز سے۔ اقبال شاعروں کے ان قبیلے سے تھے، اس قبیلے سے تھے کہ جو کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ نالا طائر زیر دام یعنی غلام قوموں کی شاعری سے بالکل بھی متاثر نہیں تھے، بلکہ وہ نالا طائر بام یعنی جو آزادوں کی جو شاعری ہے اس کے نظریے سے متاثر تھے۔ اقبال کی نظر میں شاعری کا مقصد آدم گری ہے، اور اصل شاعری جو انسان جس کا ٹاپک ہوتا ہے وہ وارث پیغمبری ہے۔ اقبال کی شاعری خواہشات کو گلشن بناتی ہے اور افلاک کو درہم برہم کرتی ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیں یہ تلقین دیتی ہے کہ ہم خانقاہوں سے نکلیں اور رسم شبیری ادا کریں۔ ان کا اپنا ایک مشہور شعر ہے کہ وہ شعر کے پیغام حیات ابدی ہو، یا نغمہ جبرائیل ہو یا بانگ سرافیل۔ اقبال اس شاعری کو ناپسند کرتے تھے جس کو وہ گوسفندی مسلک سے تشبیہ دیتے تھے۔ حافظ شیرازی کی شاعری کو انہوں نے ناپسندیدہ شاعری قرار دیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو کے لیے ایک افیون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں جس میں کہ ملک افضل صاحب نے کہا، جس میں ان کو رومی زائندہ روت کے عنوان کے نام سے ایڈریس کرتے ہیں۔ زائندہ روت اصفہان میں ایک دریا ہے، لیکن یہاں پہ اقبال کو زائندہ روت کے نام سے ایڈریس کیا ہے۔
رومی اور اقبال جو ہے نا وہ افلاک کی سیر کرتے ہیں، اور اس سیر کے دوران ان کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے شعر و شاعری کی. تو ایک جگہ پہ اقبال سے رومی کہتے ہیں کہ وہ شعر کے جس کے اندر آگ ہے اس کی بنیاد اللہ پہ ہے. کسی جگہ پہ اقبال نے کہا تھا کہ a true form of Islamic art has yet to come. وہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آرکیٹیکچر کے علاوہ شاعری جو ہے نا وہ اصلی شکل میں آنی ہوگی. اب یہ ہمارے لیے کوشچن ہے کہ کیا کوئی شاعر ایسا ہوگا جو اقبال سے اونچے درجے کا شاعر ہوگا؟ کیا ایسا شاعر آئے گا، ایسا آرٹسٹ آئے گا جو کہ شاعری اور جو کہ ہمارے جو فنون لطیفہ کو ایک اعلیٰ درجے پہ لے کے آئے گا؟ میرے خیال میں اقبال نے خود ہی کہا تھا اپنی شاعری کے بارے میں کہ میں اپنی شاعری سے شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ 1000 سالوں میں ایک عطار پیدا ہوتا ہے. ان کا اشارہ فرید الدین عطار کی طرف تھا. یہ ان کی ایک طرف ہیومینٹی بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عطار کی شاعری کی عظمت کا ایک اعتراف ہے. تو بہرحال ایک طرف نا امیدی بھی ہے کہ جی ہمیں ان قریب ہمیں کوئی اتنا بڑا شاعر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، ورنہ آج ہم نے دیکھا ہے. خود انہوں نے رومی کے بارے میں کہا تھا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا ہزاروں سے، وہی آبو گل ایران وہی تبریز سے ساکھے. ہم امید کرتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ جو اقبال نے جو روایت سیٹ کی ہوئی اور اقبال نے جو پروڈکشن کی ہے، مجھے امید ہے کہ کسی سٹیج پہ ہمارے اندر شاعری کی ریوائول ہوگی جس کو ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ اقبال کا میسیج جو ہے وہ امید کا پیغام دیتا ہے، اور امید ہی میں زندگی ہے. کچھ کلمات پڑھے تھے طارق کیانی صاحب نے، میں ان سے ایگری کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اقبال کی جو کلام ہے اس سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنے اندر ان ایکشن کو ختم کریں گے. اور خاص طور پہ اگر ہم انڈیویجول لیول پہ اپنی پرسنل لیول پہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کسی حد تک، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا بہت کام جو ہم اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ کمیونٹی کے لیے، اور ہم اپنے بچوں میں اور اپنے جو دوست ہیں ان میں اگر ایک جو آئیوٹا ہو اقبال کے میسیج کا، اگر ہم وہ اس کو اپنے اندر ہم ڈال دیں اور ہم اس کی روشنی میں ہم اپنی بہتری اور اپنی کمیونٹی کی بہتری کا سوچیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں نوید وڑائچ صاحب کا، کہ نوید وڑائچ صاحب بالآخر بڑی پیسفلی جو ہے نا وہ اپنی کرسی کو دوسرے بندے کو آنے والے کے لیے چھوڑ دیں. یہ ایک جمہوری روایت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پوتین کی طرف دوبارہ نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پیچھے رہ کے، ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ لوگ ہیں جو پیچھے رہ کے جو کام کرتے ہیں، آپ مجھے میرے خیال میں آپ یقیناً اس حیثیت سے بڑا اچھا کام کریں گے. اور میں نئے پریزیڈنٹ فاروق صاحب کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو ان ایکشن ہے اس کو ختم کریں گے اور لوگوں کی اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے سوچیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب، بہت اچھی بات کہی. دنیا میں انسان آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ اچھی عادتیں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ بری عادتیں چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو ہم سب پر ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر کے جاتے ہیں، کہ ہمیں بعد والے لوگ کن الفاظ میں یاد کریں گے. میر جعفر یا ہٹلر کے نام سے آپ لوگ سب بخوبی واقف ہیں. اسی طرح آپ اگر علامہ اقبال صاحب کو دیکھیں، بہت قیمتی شاعری، بہت قیمتی الفاظ میں انہوں نے بہت ہمیں ایک لائحہ عمل دیا ہے، جس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم بہت کامیاب قوم بن سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں یا بڑے بڑے لوگوں کو مثال بنائیں. اگر ہم کسی بھی چھوٹی سی محفل میں جاتے ہیں، اچھی سی کوئی بات کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اگر ہماری بات کسی کو
अच्छी लगती है वो अपना लेता है तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है। इसी तरह अगर हम कोई बुरी बात करके जाते हैं और कोई वो अपना लेता है तो वो भी हमारे लिए बुराई का रास्ता बना लेती है। इसलिए हमें सोच समझ के अपना वक्त गुजारना चाहिए और अपने आमाल पे नज़र रखनी चाहिए। तारिक साहब आप आए हैं, आप अपना टीनर पूरा करके चले जाएंगे। अब ये आप जाना तो आपको होगा ही, चाहे 3 साल बाद हो चाहे 6 साल बाद हो, लेकिन अब आप पर है कि आप पीछे अच्छी यादें छोड़ के जाते हैं या बुरी यादें छोड़ के जाते हैं। आपसे पहले भी बहुत आए और गए आपके बाद भी बहुत आएंगे, तो हम आपको इनकरेज करते हैं आप कोई अच्छे स्टेप्स लें तो हम सब आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। PCCA की तरफ से आपको हर तरह का तावन हासिल होगा इंशाल्लाह। अब मैं इफ्तिखार घुमन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और कुछ इख्तितामी कलमात करें। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही काफिरी और क्या है। आप सब ने यहाँ पे आके अपने अपने ख्यालात, अल्लामा इकबाल की बातें बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात के मुताबिक मिलाकर की हैं। हम बोर्ड के बिहाफ पे प्रेसिडेंट साहब की जानिब से आप सब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज इतनी सर्दी की रात है, 15 नवंबर है और अल्लामा इकबाल का हम यौम पैदाइश मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत अल्फाज जिस अंदाज में आप सब लोगों ने हम एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, बहुत शुक्रिया। इत्तफाक शब खैर और मैं जाती